62,000 ایسے شیلٹر ہومز بنائے تھے کہ جہاں لوگ رہ رہے تھے. یہ کیمپس کی شکل میں تھے, یہ مختلف ٹینٹس کی شکل میں تھے, لیکن وہ ایک عافیت کی جگہ تھی جہاں وہ ان آزمائشوں سے بچے ہوئے تھے کہ جو کہ سیلاب کی وجہ سے ان کے اوپر آئے. اس کے علاوہ بہتر پیکیجز تقریباً 17,000 ہم نے تقسیم کیے, اور دیگر جو ہماری امدادی سرگرمیاں تھیں اس میں 83,000 افراد شامل تھے. کراچی میں ہمارے پاس اس وقت 5,000 سے زائد والنٹیئرز ہیں جو کہ مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے ہیں. خاص طور پہ فلڈ کے دوران 5,000 افراد شریک رہے ہماری اس کارروائی میں. ہم نے 2,000 ٹینٹ فراہم کیے تھے کراچی سے, ترپال 3,000 فراہم کیے تھے, راشن بیگ ہم نے تقریباً 50,000 فراہم کیے تھے, 7 لاکھ لوگوں کو ہم نے پکا ہوا کھانا فراہم کیا تھا. اس کے علاوہ 2,500 کمبل ہم نے فراہم کیے تھے. 150 سے زائد اس وقت مکانات بنا کر کے لوگوں کو دیے جا چکے ہیں. یہ ہمارا ریہیبلیٹیشن کا فیز ہے کہ جو کہ ریسکیو کے بعد ہوتا ہے, اور جس میں مکمل طور پر ایک گھر تعمیر کر کے ایک فیملی کو دے دیا جاتا ہے. اپنے تمام کارکنوں, خواتین اس پہ کام کرتی ہیں. اگر صرف ان کے مین آورس کی چارجز لیے جائیں تو وہ اربوں روپے بنتے ہیں. صرف ایک سال میں, اور یہ سندھ حکومت کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, صرف ایک سال میں ہم نے سندھ میں جو خیمہ بستیاں لگائیں, فلڈ آیا, وہ 35 خیمہ بستیاں لگائیں. ہزار لاکھوں لوگوں کو ہم نے ریلیف کا کام کیا, ریسکیو کیا. میں, سیون میں, جوئی میں, لاڑکانہ میں, ادھر جھٹوں میں, ٹھٹا, اتنی سب جگہوں پر یہ خیمہ بستیاں ہمارے جماعت اسلامی کے مرکزی جو ہمارے مقامی ضلع کے لوگ تھے وہ, اور کراچی سے جانے والی ٹیمیں یہ مل کر انہوں نے یہ خیمہ بستیاں لگائیں. اور ہم نے وہ حالات بھی دیکھے جب میں ہم ٹھٹا میں وزٹ کرنے گئے اور سیون بھی گئے, تو ٹھٹا میں ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو ان کے MP ہیں, زرداری صاحب کے خاص آدمی ہیں, ان کا ایک محل نما ایک بہت بڑا رقبہ ہے, اور اس میں کسی بھی غریب آدمی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. ایکڑوں پہ مشتمل ان کا ولا ہے. رہتے اس لیے کہ پورے گاؤں ان میں پانی آ گیا تھا, اور اس پانی میں ڈبونے والے بھی یہ ظالم حکومت والے جنہوں نے لیفٹ بینک